अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अपना पाकिस्तान के साथ मैं हूँ महविश निसार। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मुहर्रम उल हराम का पुरसोज़ और मुक़द्दस महीना शुरू हो चुका है, तो इसकी मुनासबत से आज हमने ज़हमत दी है डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा को। आज हम उनके यहाँ मौजूद हैं कि हम उनसे कुछ जान सकें, हमारी नॉलेज में कुछ इजाफ़ा हो सके। और मुहर्रम उल हराम में आले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जो कुर्बानी दी गई, वो इस्लाम में क्या अहमियत रखती है, वो ईमान में क्या दर्जा रखती है, डॉक्टर साहिबा से इस बारे में जानेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा, आपने वक्त दिया। मुहर्रम उल हराम का जो एक पुरसोज़ वाक़या है, अल्फाज में तो खैर इसको बयान नहीं किया जा सकता, वो सदियों पहले गुजर गया, लेकिन उसका दर्द, उसका असर, उसका सोज आज भी ऐसे ही मौजूद है जैसे कि कल की बात हो। इसमें इतनी तासीर की क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी खिदमत में, आपकी तवस्सुत से आपके तमाम नाज़रीन की खिदमत में ताज़ियत और तसल्लियत पेश करती हूँ खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, इसलिए कि आक़ाए तो जहाँ वाली कौन व मकान ताजदार अम्बिया व मुरसलीन, ख़त्म अम्बिया व मुरसलीन, सैयद सरदार अम्बिया व मुरसलीन अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुसैन व मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हर बच्चा अपने आबा व अजदाद से, अपने दादा से, परदादा से, नाना से ही होता है, लिहाजा हुसैन व मिन्नी तक तो बात समझ में आती है, लेकिन व अना मिनल हुसैन, रसूल कैसे हुसैन से हैं। लेकिन जब हमने रोज़े आशूरा देखा, सन 61 हिजरी देखा, मक़तल करबला देखा, दीन और शरीयत की पासदारी होते हुए देखा, तब बात समझ में आई कि रसूल हुसैन से कैसे हैं। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक़ा के बिना ला इला अस्त हुसैन। यकीनन मेरी बहन, सबसे पहली बात तो यह है कि बड़े बड़े दुनिया में वाक़यात गुज़रे हैं। अच्छा, हर वाक़या कुछ दिन गुजरने के बाद ताक़ी नसिया की नज़र हो जाता है। जी हाँ, हर वाक़या पुराना हो जाता है। जिस वक्त वो नया होता है तो उस वक्त उस सानहे की अंदोहनाकी कुछ ज़्यादा हुआ करती है, कुछ दिनों के बाद कुछ मध्यम, उसके बाद कुछ और मध्यम, उसके बाद कुछ और मध्यम, और उसके बाद ताक़ी नसिया की नज़र हो जाता है। आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी में आ जाइए, बहुत सारे लोगों के, अफराद के वालिदैन दुनिया से गुजर जाते हैं, किसी के बहन भाई दुनिया से गुजर जाते हैं, किसी की खुदा न खास्ता औलाद दुनिया से गुजर जाती है। चंद दिन तक वो वाक़या, वो सानहा बहुत ताज़ा होता है, लेकिन उसके बाद फिर वो सानहा, वो वाक़या पुराना हो जाता है। तो लेकिन एक वाक़या वाक़ई करबला, हर साल जब पहली मुहर्रम नमूदार होती है तो लगता है कि ये वही मुहर्रम का चाँद है कि जो जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने करबला के रास्ते में देखा था। हर साल 2 मुहर्रम को ये महसूस होता है कि जैसे आज ही इमाम अली मकाम वारिद करबला हुए। हर साल 7 मुहर्रम को ये लगता है कि जैसे आज ही क़याम हुसैनी से अल अतश की सदाएं बुलंद हो रही हैं। हर साल 9 मुहर्रम को लगता है कि जैसे आज ही तो एक रात की इबादत की मोहलत के तौर पर मांगी थी, और हर साल 10 मुहर्रम को लगता है कि आज ही मैदान कारज़ार गर्म हुआ, आज ही अब्बास अलमदार के बाजू कटे, आज ही अली अकबर के कलीजे पर सीने की इब्न अनस की सना लगी, आज ही अली असगर के गले पर हुरमुला का तीरे सितम लगा, आज ही जनाब ज़ैनब। हर साल शाम गरीबा में लगता है कि अभी जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की चादर छिनी और खैमों में आग लगी है, और जनाब सकीना के बुंदे छिने और कानों की लबों से खून बहता है। तो सबसे पहला सवाल आपका ये कि ये जिंदगी कहाँ से आई, ये ताबिंदगी कहाँ से आई, ये पाइंदगी कहाँ से आई। हर साल हम देखते, सॉरी आपकी मैंने बात काट दी, अरबईन को देखिए, हर साल जो एक नंबर ऑफ पीपल वहाँ पे बताया जाता है, उसमें इजाफा हम देखते हैं। हर साल इसमें इजाफा होता है, हर साल चाहने वालों की तादाद में इजाफा होता है। तो ये असर, ये तासीर, इसकी शिद्दत अभी तक बरकरार है। ये तासीर इसलिए आई कि रब्बुल आलमीन का कुरान मजीद में वादा है, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। परवरदिगार आलम के जिक्र को बचाने के लिए, दीन इलाही को बचाने के लिए इमाम अली मकाम ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, जो कुछ भी उनके दामन में था वो, यानी अपना सर भी दे दिया, भांजे भतीजे भी दिए, अहबाब अंसार और अमान भी दिए, सकीना की गोहर भी दिए, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की चादर भी दे दी। तो परवरदिगार आलम ने भी ज़िक्र हुसैन को कायम व दायम कर दिया। कहा कि जब
تک قیامت نہیں آ جاتی تب تک ذکر حسین قائم و دائم رہے گا. یہی وجہ ہے. اور ابھی آپ نے 40 کا تذکرہ کیا, عاشورے پر بہت سارے افراد جا رہے ہیں, جوق در جوق جا رہے ہیں, اور ان کو دیکھ کر نگاہیں اشکبار ہیں کہ پروردگار عالم کاش ہمارا بھی نام ہوتا اور ہم بھی جاتے, امام علی مقام کی کربلا معلیٰ کی زیارت کرتے. لیکن پروردگار عالم نے جس کو بلایا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی زیارت کو قبول فرمائے. اسی طریقے سے 40 پر ابھی آپ کو ایک بڑا مجمع نظر آئے گا, لاکھوں افراد نظر آئیں گے کربلا معلیٰ میں. اس کے بعد 40 پر پھر ویسے ہی اس سے زیادہ افراد نظر آئیں گے. اچھا ایک اور چیز, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, اس پہ تو ہم جتنی بھی بات کر لیں زندگی گزر جائے گی, یہ ذکر ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ. ایک اور چیز کہ جس طرح سے لوگوں کی وہاں پہ مہمان نوازی کی جاتی ہے, حالانکہ دیکھیں وہ میرے آپ کے اس کے کوئی ایسا انڈیویجولی بلائے ہوئے مہمان نہیں ہوتے, لیکن وہاں کے لوگ کیسے ان کی ہاسپٹیلٹی کرتے ہیں, وہ کیا جذبہ ہے. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ امام عالی مقام کے لیے وہ پیاسے رہے کربلا معلیٰ میں, اسی وجہ سے آج ہمارے یہاں سبیل اور نظر و نیاز کے سلسلے کو جاری رکھا جاتا ہے. امام علی مقام کربلا میں ان کے احباب, ان کے گود کے پالے سب بھوکے رہے جناب سکینہ سلام اللہ علیہا, اسی کی وجہ سے لنگر کا اہتمام کیا جاتا ہے. اور میں تو سلام پیش کرتی ہوں ان افراد کی مہمان نوازی کی, کیونکہ الحمدللہ میں بھی 2 دفعہ کربلا معلیٰ چہلم پہ جا چکی ہوں کہ وہ, اور نجف سے کربلا کا پیدل سفر کیا تھا. تو میں حیران ہوتی ہوں کہ وہ افراد جو کہ وہاں پر پورے سال سامان جمع کرتے ہیں, پورے سال پیسے جمع کرتے ہیں, بلکہ ان کے یہاں جب کسی بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو جو نئے برتن, نئے لحاف, نئے بستر ملتے ہیں تو وہ اس کو رکھ دیا جاتا ہے کہ پہلے امام علی مقام کے مہمان استعمال کر لیں, اس کے بعد وہ گھر میں استعمال کیا جائے گا. تو یہ وہ جذبہ ہے جس جذبے کو نہ خریدا جا سکتا ہے, نہ جس جذبے کو, بلکہ اس جذبے کو امام علی مقام کی محبت آبیاری کرتی ہے. ایسی محبت ہے. اچھا یہ ایمان کا جز ہے یہ محبت. جی بالکل. اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی مقام کے مرتبے اور مقام کو دنیا کے سامنے بتایا, کبھی سجدے کو طول دے دیا, کبھی خطبے کو ادھورا چھوڑا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمام اہل مدینہ کو مخاطب کر کے کہ میرا حسین ہے, اسے پہچان لو. بالکل. کل جب یہ تمہیں آواز دے تو تم اس کی آواز پہ لبیک کہنا. جب آیہ تطہیر کا نزول ہوا تو روایت کی بتاتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم از کم 8 مہینے تک جب شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پر جایا کرتے تھے تو وہاں پر آیہ تطہیر کی تلاوت کیا کرتے تھے. السلام علیکم یا اہل البیت نبوت و مادن رسالت کہہ کر مخاطب کیا کرتے تھے. تو یقیناً اہل مدینہ بھی سنا کرتے تھے, دائیں بائیں والے رہنے والے افراد بھی سنا کرتے ہوں گے, جو گلی سے گزرتے ہوں گے وہ بھی سنا کرتے ہوں گے. تو اہل مدینہ میں کون ایسا تھا کہ جو اس گھرانے کے مرتبے اور مقام کو نہ جانتا ہو. بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی یتیم آیا, کوئی مسکین آیا, کوئی سائل آیا, کوئی فقیر آیا, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا گھر بھی مدینے میں موجود تھا, امہات المومنین بھی مدینے میں موجود تھی, مگر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو شہزادی کونین کے دروازے پر بھیجا اور بار بار بھیجتے رہے, بتاتے رہے لوگوں کو کہ دیکھو یہ وہ افراد ہیں, دیکھو یہ وہ افراد ہیں کہ جن کی مدد کرنا. اور مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ آسمان سے ملائکہ آتے رہے, یتیم بن کر, مسکین بن کر, اسیر بن کر, فقیر بن کر, اور در سیدہ عالم کی روٹیاں لے لے کر جاتے رہے, اور پروردگار عالم نے اس کے بدلے میں قرآن مجید کی آیات کو اور نازل جناب زہرا سلام اللہ علیہا وہ عظیم ہستی, وہ شفیق ہستی کہ خود بھوکے رہ لیا لیکن سائل کو کبھی خالی ہاتھ نہیں بھیجا. چلو سلام کریں اس کے آستانے کو, حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو. شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا کیونکہ آپ نے تذکرہ کر دیا, تو فاطمہ زہرا آج کل کے دور میں بھی اگر ہم ٹیچر سے پوچھیں, اساتذہ کرام سے پوچھیں, تو وہ کہیں گے کہ خاندانی حسب و نسب کا بڑا ہاتھ ہوا کرتا ہے, جینز کے بڑے ہاتھ ہوا کرتا ہے کسی بھی انسان کی نشو و نما میں, کسی بھی بچے کی گروتھ میں. تو سوچئے ذرا کہ امام علی مقام اس گھرانے کے فرزند ہیں کہ ان کے نانا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کی نانی ملکۃ العرب ام المومنین خدیجہ الکبریٰ, ان کے دادا جناب حضرت ابو طالب, ان کی دادی جن کے لیے دیوار کعبہ میں نیا دروازہ بنا جناب فاطمہ بنت اسد, ان کے والد گرامی
मौलाए कायनात, मौलाए मुत्तक़ियान, शेर खुदा हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, जिनकी पैदाइश ही खाना काबा में हुई। बेशक बेशक। और जनाब इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वालदा का मैं क्या तज़किरा करूं, इसलिए कि आप सय्यदतुन निसाइल आलमीन हैं, आप उम्मे अबीहा हैं। आपके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़ातिमा बज़अतु मिन्नी, चाहे तो खफीसात को यस्तान बना दे, आंगन में हुई बात को कुरान बना दे, हबशी को कभी वाक़िफ़ सुबहान बना दे, दरबान पे राज़ी हो तो सलमान बना दे, हसनैन को तौहीद का अक्कास बना दे, ये जिसको दुआ दे उसे अब्बास बना दे। तो शहज़ादी कौनैन जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा जिस शख्सियत की वालिदा गिरामी हों, और भाई इमाम हसन मुश्तबा जैसा जो कि इल्म और हिकमत और इखलाक का मंबा और सरचश्मा हो, और जिनकी बहन शरीकतुल हुसैन जनाब ज़ैनब कुबरा सानिया ज़हरा आलिया मकाम हो, तो हमें क्या ज़रूरत है कि इमाम अली मकाम के हसब और नसब पे गुफ्तगू करें। इसलिए कि जिनको परवरदिगार आलम ने सजा कर भेजा, जिन्हें रब्बुल आलमीन ने आरास्ता करके भेजा, और इस शान से आरास्ता करके भेजा। अभी ईद मुबाहला गुजरी है, तो मुबाहले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही पांच अफराद थे बिल्कुल, जो कि ईसाइयों से, नसारे नजरान से मुबाहला करने के लिए तशरीफ़ ले गए थे, जिसमें एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा, एक शहज़ादी कौनैन जनाब फ़ातिमा ज़हरा, और दो ये बच्चे जिनको जवानाने जन्नत के सरदार कहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहबा, ये भी बताइएगा कि कुर्बानी आले नबी ने दी, बल्कि ये कहना एक शेर है, जैसे मुझे उसकी दूसरा मिसरा याद है कि अली नबी ने लिख दिया पूरा निसाब रेत पर, रेत उनके खून से रंगी गई वहाँ पर। ये कुर्बानी हम जो आज के मॉडर्न मुसलमान हैं, हमें इससे क्या सबक मिलता है, हम इससे क्या सीखते हैं, क्या हमने इससे कुछ सीखा? देखिए, फैसले की घड़ी तो शब रोज़ हमारे सामने आती है। डॉक्टर अली शरीयती फरमाते हैं कि हम में से हर शख्स के अंदर एक उमर इब्न साद छुपा हुआ होता है। इसलिए कि उमर इब्न साद, जब इमाम में मजलूम इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उमर इब्न साद से कहा कि देखो उमर इब्न साद, मेरे खून से हाथ न रंगना, इसलिए कि क़यामत तक के लिए ज़िल्लत का तौक तुम्हारी गर्दन में पड़ जाएगा। उमर इब्न साद ने कहा कि बेशक है हुसैन, मैं जानता हूँ, लेकिन रय की हुकूमत का वादा मुझसे इब्न ज़ियाद ने कर लिया है, और रय की हुकूमत मेरा एक पुराना अरमान है, एक पुराना ख्वाब है, पुरानी आरज़ू है। इमाम अली मकाम ने अपनी ज़बान सदाक़त और इमामत से फरमाया, कहा कि ए उमर इब्न साद, रय की जौ भी तुझे मयसर नहीं आएगी, रय की गंदुम तो बड़ी चीज़ है, सही, रय की गंदुम भी तेरे हाथ नहीं आएगी। तो उमर इब्न साद ने कहा कोई बात नहीं हुसैन, अगर गंदुम हाथ नहीं आएगी तो मैं जौ खा के गुजारा कर लूँगा। उसने तज़हीक की, इस्तेहज़ा के अंदाज में कहा, और वही हुआ जब क़त्ल इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद इब्न ज़ियाद के दरबार में ये लुटा हुआ काफ़िला गया, और उमर इब्न साद जो कि कल तक रय की हुकूमत का परवाना लिए हाथ में चलता था, उसने जब कहा कि मैंने क़त्ल हुसैन कर लिया, तो इब्न ज़ियाद ने रय की हुकूमत का परवाना चाक करके फेंक दिया, और वो कूफे की गलियों में दीवाना वार मकबूतुल हवास की मानंद कहा करता था कि इन्नल इंसान लफ़ी खस्र, तो यानी असर की कसम इंसान खसारे में है। तो इस बात से ये अंदाज़ा होता है कि मुझे और आपको क्या करना चाहिए। फैसले में देर की तो फासला हो जाएगा, हुर नहीं बनता अगर तो हुरमुला हो जाएगा। एक फैसला करना है जी, उस फैसले की बात है। और मैं कहती हूँ कि अहले तशय्युअ की बात क्या, अहले तसन्नुन की बात क्या, हिंदुओं की बात क्या, ईसाइयों की बात क्या, सिखों की बात क्या, हुसैन दरसे हुसैनियत तो सबके लिए है। जिक्र तो बहुत लोग कर लिया करते हैं, लेकिन फ़िक्र हुसैन को अपनाने की ज़रूरत है। और जब फ़िक्र हुसैन को अपनाने की ज़रूरत है, तो इमाम अली मकाम के अंदर जो हुर्रियत थी, जो उनका एहसास ज़िम्मेदारी था, अगर उसको हम अपने अंदर पैदा कर लें तो ये बहुत अच्छा होगा। पैदा कर लें, आई होप कि हम सब मुसलमानों को इसका शाऊर आ जाए।
جو موجودہ دور ہے، جن مشکلات کا سامنا مسلم امہ کر رہی ہے، میں صرف پاکستان یا پاکستانیوں کی بات نہیں کر رہی، مسلم امہ جن پریشانیوں سے دوچار ہے، ہمیں دوسرے مذاہب کی جانب سے مخالفت، مخاصمت اور رکاوٹوں کا سامنا رہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے علم اور عمل میں تضاد ہے۔ دیکھیں، علم اور عمل میں تضاد خیر اس دور کی نہیں، ہر دور کی بات ہے، اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا سن 11 ہجری میں، اور سن 61 ہجری کا واقعی کرب و بلا ہے، یعنی صرف 50 سال کا عرصہ درمیان میں گزرا ہے، اور 50 سال کے عرصے میں اسلام کی شکل کو، اسلام کی ماہیت کو تبدیل کر دیا گیا تھا۔ حرام خدا کو حلال بنایا جانے لگا، اور حرام خدا کو حلال بنایا جانے لگا، جائز کو ناجائز اور ناجائز کو جائز بنایا جانے لگا۔ اچھا، کتنا آسان تھا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے لیے کہ وہ مدینے میں بیٹھے رہتے، مدینے میں بڑی عزت تھی نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور اپنا وہاں پر نماز روزہ بھی کرتے رہتے، درس و تدریس بھی دیتے رہتے، جو کچھ ہو رہا تھا وہ شام میں ہو رہا تھا، وہ دمشق میں ہو رہا تھا، مدینہ منورہ وہاں سے بہت دور تھا۔ لیکن اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے گا، اگر میرے آباء و اجداد کی، ہمارے بزرگوں کی کوئی پراپرٹی ہو، کوئی گھر ہو، کوئی چیز ہو، تو کس کے دل میں درد ہوگا؟ ظاہر ہے ہمارے ہی دل میں ہوگا کہ ہمارے بزرگوں کی چیز ہو۔ یہ اسلام کس کے گھر کا تھا؟ امام علی مقام کو سب یاد ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پیغام وحدانیت کو پھیلایا کرتے تھے، اتنے پتھر برسائے جاتے تھے کہ نالین مبارک خون سے لبریز ہو جاتے تھے، سرکار کے راستے میں اتنے کانٹے بچھائے جاتے تھے۔ اسی اسلام کی خاطر شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پہلو پہ جلتا ہوا دروازہ گرا، اسی اسلام کی خاطر اتنے قربانیاں امام علی مقام نے دیتے ہوئے دیکھا تھا۔ کیسے یہ ممکن تھا کہ حسین پنجتن پاک کی آخری کڑی موجود ہوتے ہوئے اور اسلام کی صورت بدل جاتی؟ اچھا، اب پہلی بات تو یہ ہے کہ امام علی مقام کیوں کھڑے ہوئے، امام علی مقام نے قیام کیوں کیا؟ پرابلم یہ تھا کہ اگر یزید اپنے بہاف پہ کر رہا ہوتا نا تو ٹھیک ہے، سب بات ٹھیک تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ خلیفۃ المسلمین بھی تھا، اور ساتھ میں وہ اپنی ماں بہنوں کے ساتھ بدکاری بھی کر رہا تھا، وہ علل اعلان گناہانی کبیرہ فسق و فجور کر رہا تھا۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر لوگ پوچھتے ہیں کہ اتنی جو عظیم قربانی دی گئی، اس عظیم قربانی کا فائدہ کیا ہوا؟ آج کیا آج جھوٹ نہیں بولا جا رہا؟ جی، کیا آج بدکاری نہیں ہو رہی؟ آج سارا سب کچھ ہے، یہ سب کچھ۔ لیکن مجھے آج اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے تو وہ اپنے بہاف پر بول رہا ہے۔ بالکل، آج اگر کوئی برا کام کر رہا ہے، کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے، تو وہ اسلام کی دنیا الگ ہے اور اس کی دنیا الگ ہے۔ بالکل، امام علی مقام علیہ السلام کی اس قربانی نے منکرات کی، محرمات کی ایک دیوار کھڑی کر دی۔ اس سے پہلے جو کچھ ہو رہا تھا وہ اسلام کے نام پر ہو رہا تھا۔ سن 61 ہجری کے بعد اب اسلام علیحدہ ہو گیا اور گناہوں کی دنیا الگ ہو گئی، چیزیں کلیئر ہو گئیں۔ اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے کون سا راستہ چوز کرنا ہے، رائٹ؟ پہلے اسلام کی شکل کو ہی مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے دین حق کی بقا کے واسطے اپنا بھرا گھر لٹا دیا اور دین حق کو بچا لیا۔ اور وہ جو آپ کا سوال تھا کہ آج کے اس دور میں، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلم امہ کو ہر طرف سے خطرات ہیں، ہر طرف سے پریشانیاں درپیش ہیں، بہت زیادہ مشکلات ہیں، ہم کو درس حسینیت کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ جی بالکل، لیکن صدقہ دل سے اپنانے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ صرف محرم آئے تو ہم بات کر لیں، 15 دن، ہاں، اور اس کے بعد رمضان کے مہینے میں کچھ نمازیں پڑھ لی تو چلو روزے، ہاں، اس کے بعد ہم بھول جائیں۔ اور یہ صرف اہل تشیع کی بات نہیں ہے، اہل تسنن کی بات نہیں ہے، مسلمانوں کی بات نہیں ہے، بلکہ جب بر صغیر پاک و ہند میں تحریک آزادی کی ابتدا ہوئی تھی، یعنی ابھی ہندوستان اور پاکستان علیحدہ علیحدہ نہیں ہوئے تھے، یہ ایک ہی مملکت تھی، اور انگریزوں سے تسلط سے نجات سے آزادی کی جدوجہد کا آغاز ہوا تو مہاتما گاندھی نے اپنے ساتھ 72 سولجرز لیے انگریزوں سے، جس ایجیٹیشن کا، جس تحریک کا آغاز کیا۔ اچھا، لوگوں نے اعتراض کیا، کہا کہ سلطنت برطانیہ کا سورج کبھی غروب نہیں ہوتا ہے، اور اتنی بڑی ایمپائر سے لڑنے کے لیے اتنے کم افراد لیے۔ تو مہاتما گاندھی نے بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ 72 کے عدد کی
قلت کو نہ دیکھو، 72 کے عدد کی نسبت کو دیکھو، اس لیے کہ امام حسین جب یزید کی اتنی بڑی سلطنت سے لڑنے کے لیے گئے تھے تو انہوں نے 72 نفوس اپنے ہمراہ لیے تھے. میں 72 سپاہیوں کی بات نہیں کر رہی، اس لیے کہ اس میں حبیب ابن مظاہر جیسے بوڑھے بھی موجود تھے، حضرت علی اصغر جیسا 6 مہینے کا بچہ بھی موجود تھا جو کہ چل کے بھی نہیں جا سکتا تھا میدان جنگ میں، لیکن اس کے باوجود امام عالی مقام کی یہ قربانی آج بھی زندہ و جاوید ہے، جس نے اسلام کی شکل کو واضح کر دیا کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے. اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ کون سا راستہ اپنا دیں. اچھا، امام حسین علیہ السلام نے کچھ ایسی عجب حکمت عملی تیار کی تھی کہ آپ 28 رجب کو جب مدینے سے چلے ہیں تو بار بار یہ کہتے ہوئے چلے کہ دیکھو میں لشکر کشائی کے لیے نہیں جا رہا ہوں، میں جنگ کے لیے نہیں جا رہا ہوں، میں جنگ کے لیے. جو افراد یہ کہتے ہیں کہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی، 2 سلطنتوں کا اقتدار کی جنگ تو تھی، وہ اپنے بچوں کو تو نہ لے کے جاتے، پھر تو وہ جنگ کے لیے تیار ہو کے جاتے. امام علی مقام نے مدینے سے چلتے ہوئے صاف صاف کہہ دیا کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے واسطے جا رہا ہوں. اور امام حسین علیہ السلام مدینے سے لے کر عراق تک مسلسل لوگوں کو راستے سے واپس بھیجتے رہے کہ دیکھو اگر کوئی مال غنیمت کی لالچ میں ہمارے ساتھ جا رہا ہے تو وہ ہمارے ساتھ نہ چلے. اور اس کے علاوہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام شب عاشور کا تذکرہ ہے. بجھایا ایک دیا شہنے 72 ہو گئے روشن، اندھیرا خود پریشاں ہے، بجھا کیا تھا جلا کیا ہے. امام علی مقام نے چراغ خیمہ کو گل کیا کہ ہو سکتا ہے کہ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. امام نے فرمایا کہ دیکھو آنے والوں کے لیے، جانے والوں کے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں، آنے والوں کے لیے راستے بند ہیں. میں تم سب سے راضی ہوں، میں اپنے نانا کی شفاعت کا ضامن ہوں، ان کی شفاعت کا وعدہ لیتا ہوں اور میں تم سب سے راضی ہوں. اس کے بعد امام علی مقام کو یہ خیال آیا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ ایک دوسرے سے شرم کھائیں. چراغ خیمہ کو گل کر دیا اور کہا کہ جس کو جانا ہو جائے. اور جب چراغ خیمہ روشن ہوا تو امام علی مقام نے دیکھا کہ تمام کے تمام افراد پورے موجود تھے. اور اس کے بعد ہمیں آج یعنی شب عاشور کی ہی یہ تاریخی بات نظر آتی ہے کہ امام علی مقام نے فرمایا کہ جیسے اصحاب خدا نے مجھے دیے ایسے اصحاب کسی کو نہ مل سکے. اس لیے کہ امام علی مقام کے اصحاب نے اپنے جب چراغ خیمہ گل ہوا تھا اپنی تلواروں کو نیام سے نکال کر اپنے حلقوم پہ رکھ لیا کہ مولا 1000 مرتبہ زندگی ملے گی تو ہم آپ پر سے جان کو قربان کر دیں گے. شب عاشور کا ایک اور واقعہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتی ہوں کہ حبیب ابن مظاہر، مسلم بن اوسجا، زہیر بن قین کوئی ہنسی مذاق کی بات کر رہے تھے، کوئی دل لگی کی بات کر رہے تھے. کسی نے کہا کہ کون سا وقت ہے مذاق کا، سامنے موت کھڑی سر پہ منڈلا رہی ہے، یہ کوئی مذاق کا وقت ہے؟ تو حبیب ابن مظاہر نے کہا کہ اور کون سا وقت ہوگا دل لگی کا، ہنسی مذاق کا، اس لیے کہ کل جنگ یقینی ہے. جیسے ہی ہم موت کا جام پئیں گے ویسے ہی شہادت سے ہمکنار ہوں گے. عروس شہادت ہمارا انتظار کر رہی ہے. حسین کے بابا علی مرتضیٰ حوض کوثر پر ہمیں آب کوثر سے سیراب کریں گے. رسول کی شفاعت ملے گی، سیدہ النساء العالمین کی شفاعت ملے گی. تو یہ یقین کی ایسی بلندی تھی کہ جس بلندی پر ہمیں لشکر یزید نظر نہیں آتا لیکن حسینی قافلے کے کتنے افراد تھے، 72 افراد جو کہ شہید ہو گئے اور کچھ وہ افراد جو کہ زندہ موجود رہ گئے، جو کہ بعد میں اسیر عورتوں اور بچوں کو امام سید سجاد کے ساتھ کوفہ و شام کے بازاروں میں لے جایا گیا. لیکن یہ تمام کے تمام فکر حسینی میں حسینی تھے. بالکل، چاہے ان میں بڑا ہو، چاہے ان میں چھوٹا ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے صغیر سن ہو، چاہے کبیر سن ہو، وہ ایسا حسینی نظر آ رہا تھا کہ ان کے پائے استقامت میں لغزش نہیں آئی. مجھے کہنے کی اجازت دیجئے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اگر وہ فرات کی جانب اشارہ کر دیتے تو کیا پانی نہ آ جاتا؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے، حیدر کرار کے بیٹے تھے، مگر امام علی مقام نے پانی نہیں مانگا. تو کیا جناب سکینہ نے پانی مانگ لیا؟ نہیں، انہوں نے بھی نہیں مانگا. کیا ان کے ساتھ کسی اور پیاسے بچے نے، کسی لشکر یزید؟ اچھا، 10 محرم کو میدان کارزار گرم ہو گیا، امام علی مقام کی شہادت ہو گئی اور اس کے بعد کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام چلے. کیا صرف 10 محرم تک پانی بند تھا؟ اس کے بعد بھی
پانی کی سبیلیں کہیں پہ بھی نہیں لگی تھیں. ٹھیک ہے. اچھا آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا کوئی چھوٹا سا بچہ بھی نے بھی یہ کہا ہو کہ مجھے پانی چاہیے، یا کسی سے کہا ہو کہ انہوں نے غلط کیا جو انہوں نے یہ فیصلہ؟ نہیں، ہر بچہ، بڑا، بوڑھا، عورت، مرد، سب کے سب فکر حسینی میں ایسے اعلیٰ و افضل نظر آتے ہیں کہ سب کے سب حسینی دکھتے ہیں. جی بالکل، کیونکہ کوئی بھی وہاں پر اپنی ذات، اپنے کسی پرسنل انٹرسٹ کے لیے نہیں گیا تھا، اسلام کے لیے گئے تھے تاکہ اسلام کی سربلندی ہو، اور جو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعلیمات دی ہیں وہ واضح طور پر قائم اور محفوظ رہیں، ان کی شکل بگاڑنے کا کسی کو موقع نہ ملے. بہت شکریہ ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ، آپ نے ماشاءاللہ جس طرح سے روشنی ڈالی ہر سوال پر اور اس کا سیر حاصل جواب دیا، اور جو ریفرنسز آپ نے جو حوالے دیے، یہ گفتگو ایسی ہے، یہ سوالات اور اس پر پھر جوابات کا سلسلہ ایسا ہے کہ وہی بات کی زندگی مختصر ہو سکتی ہے، لیکن یہ ایسا ایک ٹاپک ہے کہ جس پہ بات جتنی کرتے جائیں بات آگے چلتی جائے گی، اور اس میں انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا جاتا ہے، انٹرسٹ کم نہیں ہوتا، بڑھتا جاتا ہے. اور یہی چیز ہے کہ لوگوں کی جو محبت ہے، لوگوں کا جو عشق لگاؤ ہے اہل بیت کے ساتھ، آل نبی کے ساتھ، شہداء کربلا اور کربلا کے واقعے کے ساتھ، وہ کبھی کم نہیں ہو سکتا. جب تک انسان اور انسانیت باقی ہے تب تک ذکر حسین باقی ہے. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. ویورز، دوبارہ آپ سے کسی نئی شخصیت کے ساتھ کسی نئی جگہ پر ملاقات ہوگی، تب تک اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.